السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ بالآخر جناب نا اور ہاں کے بیچ میں کچھ خبریں آئی تو ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 27ویں ترمیم ڈن ہو چکی ہے۔ 27ویں ترمیم ایک طرف تو ڈن ہو چکی ہے اور دوسری طرف اداکاریاں پوری طرح سے عروج پر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مدظ العالی، جن کا پاکستان میں ایک الحمدللہ زبردست قسم کا فرٹائل قسم کا رچ قسم کا ووٹ بینک بھی ہے، وہ ابھی تک اگر اور مگر کے جھولے پر جھول رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسحاق ڈار فرما رہے تھے 26ویں ترمیم ہضم کرنا ہی مشکل ہے، اب 27ویں کہیں اور سے لائی جا رہی ہے۔ مزید کہتے ہیں اس ترمیم پر گزشتہ 3 ماہ سے ایک وزیر کام کر رہا ہے، اپوزیشن کی اس معاملے پر متفقہ رائے بنائیں گے۔ انہوں نے مزید فرمایا آئین کو کھلواڑ نہیں بننا چاہیے، 1 سال میں دوسری ترمیم آ رہی ہے، جب جبر کے تحت ترامیم کی جائیں گی، غور سے سنیے گا، یہ کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے فرمایا جب جبر کے تحت ترامیم کی جائیں گی تو پھر عوام کا سیاستدانوں اور آئین پر کیا اعتماد ہوگا۔ انہوں نے خاص شخصیت کا نام لے کر کہا کہ فلانے نے اپنی نگرانی میں ترامیم کروائیں اور اب ایک بار پھر وہی سب ہونے کا تاثر ہے۔ میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آج اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ذات بابرکت نے مجھے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ جو میں نے پیشن گوئی کی تھی آج وہ پوری ہو گئی ہے۔ باقاعدہ نام آج میں کوٹ کر سکتا ہوں، بیرسٹر عقیل صاحب مدظ العالی پاکستان مسلم لیگ نواز سے، وہ سامنے آئے ہیں سینہ ٹھوک کر کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر مملکت برائے قانون، اچھا یہ کوئی پہلی مرتبہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی معاہدوں کے بارے میں بھی ایک شخصیت نے فرمایا تھا کہ سیاسی معاہدے کوئی قرآن و حدیث نہیں، کوئی آسمانی صحیفے نہیں جن سے روگردانی یا انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستانی سیاست میں اگر یہ سب شعبدے بازیاں، یہ انورٹڈ کاماز میں کرامات، ان کو منہا کر دیا جائے تو پاکستانی سیاست کا وجود رہتا ہی نہیں۔ بریگیڈیئر لا حول ولا قوت بیرسٹر عقیل صاحب فرماتے ہیں 27ویں ترمیم میں قومی مفاد کے ایشوز ہیں۔ یہ بات ہے، بات کیے جانے کے لائق۔ بیرسٹر صاحب نے 27ویں ترمیم کے لیے قومی مفاد کو آگے کر کے اور وہ خود ایک طرف ہو گئے۔ یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں اذہان میں اگر وہ سوچنے سے آری نہ ہوں۔ ہم نے افغان بھائیوں کی مدد کی افغان جہاد کے نام پہ، وہ قومی مفاد کے نام پہ ہوا۔ ہم افغان بھائیوں سے عاجز آئے اور ہم نے ان کو دفع کرنے کی کوششیں شروع کی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کام بھی قومی مفاد میں ہی ہوگا۔ اس کی تو مدحت میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے لے کر کے اس چینل تک ہر جگہ کی ہے، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ کام بہت ڈن پہ ہو رہا ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن کمنگ بیک ٹو مائی ارلیئر پوائنٹ، ہم نے وار آن ٹیرر اپنائی قومی مفاد میں، لیکن ہم وار آن ٹیرر سے باہر آئے تو وہ کام بھی قومی مفاد میں ہوا۔ تو یہ طے کون کرے گا یا کون کرتا ہے؟ یہ کس کا کام ہے کہ قومی مفاد کیا ہے؟ اور اگر قومی مفاد میرا ہے تو کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے؟ قومی مفاد اور موسم میں فرق کیا ہے؟ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش فرمائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اداکاری فرمائیں گے۔ مشتاق غنی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان کو لگتا ہے کہ جو کوئی بھی 27ویں آئینی ترمیم منظور کرے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ سے ان کا نام مٹ جائے گا۔ اچھا راویان روایت کو کچھ اور لگتا ہے، تجزیہ کاروں کو نہیں، ان کو جن کا کام ہے ہر بات میں مین میخ نکالنا، جو ہر بات پہ بدگمانی کا سودا بیچتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اس کی راہ میں آئے گا وہ مٹ جائے گا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا ہے یا نہیں، یہ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ تاہم ایک اہم ترین خبر 27ویں ترمیم سے متعلق جو سامنے آئی ہے، کوٹ ان کوٹ
آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت بنائی جا رہی ہے. ججز کی مدت ملازمت کو یعنی ان کی عمر کو 68 to 70 ایئرز کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات دینے کی تجویز ہے. NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانے. تعلیم اور صحت کے شعبے وفاقی حکومت کو دینے کی تجاویز ہیں. بلدیاتی جو ترامیم ہیں, بلدیاتی اداروں کو اختیارات تفویض کیے جانے کی جو ترمیم تھی, جو تجویز تھی, اس پر ابھی تک عمل درآمد پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے اور ظاہر ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اسی موضوع پر کہ قومی مفاد ہے تو کیا ہے, بلدیاتی اداروں کو فعال کیوں نہ ہونے دیا جائے, اور ایم کیو ایم جناب من MQM نے ایک مرتبہ پھر اپنے مطالبات لیے ہیں اور وہ کھڑی ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ مزید فعال کیا جائے. MQM نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن MQM سے یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ جو آپ کے عشرت العباد تھے, جن کو آپ کے موجودہ کچھ رشوت العباد کہتے تھے, اگر یہ بلدیاتی ترامیم جو اس وقت کی گئی ہیں, جن کی روح سے ہم اس وقت الحمدللہ بہت ساری خوشیوں سے سکون سے محروم کر دیے گئے ہیں, اگر یہ اتنی ہی بری تھیں تو پھر عشرت العباد نے, سابقہ رشوت العباد نے آغا سراج درانی اور ایاز سومرو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ سائن کاہے کیے تھے بھیا؟ اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور MQM والوں کے آپ ساؤنڈ بائٹس نکالنا شروع کریں تو 18ویں ترمیم کے فیوز و برکات پہلے تو یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ واہ 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 ناظرین جنت بن جائے گا یہ ملک. پھر 18ویں ترمیم کی برائیاں ان کے منہ سے سنیں کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو یہ کر دیا اور اس سے عوام کے ساتھ یہ ہو گیا. تو MQM کے بارے میں بھی بات کر کے ہم اپنا وقت برباد کریں گے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں, میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے. یہاں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں جناب قادر خان مندوخیل صاحب, سابق ممبر قومی اسمبلی کے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے, معروف قانوندان بھی ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب ہیں, MNA ہیں, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے, وہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب اس سے پہلے کہ میں موضوع کو ادھر ادھر لے کر کے جاؤں, ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. والسلام. حضور والا آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارہ کی. سر مبارکباد دوں آپ کو, 27ویں ترمیم منظوری کی پیشگی مبارکباد دوں, یا آئین کے بارے میں اتنی اہم ترین معلومات ہم تک پہنچانے کی مبارکباد دوں جسے وزیر مملکت برائے قانون نے ہم تک پہنچایا. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں جسے بدلا نہ جا سکتا ہو, اور یہ بدلاؤ بھی قومی مفاد کے تحت ہو رہا ہے. حضور والا قومی مفاد افغان جنگ میں جاتے ہوئے کچھ اور تھا, افغان جنگ سے واپس آتے ہوئے کچھ اور تھا, وار آن ٹیرر کرتے ہوئے کچھ اور تھا, وار آن ٹیرر پہ لعنت بھیج کر کے باہر نکلتے ہوئے کچھ اور تھا. یہ طے کون کرے گا کہ قومی مفاد, مستقل قومی مفاد ہمارا ہے کیا؟ دیکھیں صدیق صاحب, بڑا اس میں بڑا واضح سی بات ہے کہ جو آپ کی جو آئینی ترامیم ہے, یہ بھی آپ کا آئین کس نے بنایا؟ آئین بھی آپ کے پارلیمنٹیرین نے, آپ کے عوام کے منتخب نمائندگان نے بنایا تھا, اور اس کے بعد اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بامطابق ضرورت, بامطابق جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں عوامی مفاد, یا جو اس وقت کے حالات تھے اس میں تبدیلیاں آتی گئیں. اور اس کو کوئی بالکل وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے, کہ اگر ایک آئین بن گیا ہے تو اس آئین کو آپ اپنے جو ہے اس میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ آئین میں جو تبدیلی ہے یہ بھی ایک جمہوری عمل ہے, اور آپ کو پتہ ہے سینٹ میں تمام صوبوں کی برابر اکثریت ہے, اور جو بھی سینیٹر ہیں اور جو MNA ہیں وہ ہر صوبے سے, ہر حلقے سے عوام کے نمائندے ہیں, اور یہ ساری ایک مشاورت ہو رہی ہے. آج بھی وزیر اعظم نے تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت کی, اور پیپلز پارٹی اب بھی اپنی مشاورت کر رہی ہے, اپنا آپ کے کراچی میں کر رہی ہے, اور یہ ایک ڈیبیٹ ہے. آپ کے میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, عوام میں بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا, وہ اس میں جو بھی اس کے کنسنسس پیدا ہوگا
وہ تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے، اور دیکھیں اب اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کو تو صرف اکثریت نہیں ہے نا کہ وہ پوری اسمبلی میں یہ جو ہے ترمیم کر سکے، اس میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ ایم کو ایم کو بھی اور دوسری اتحادی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا، اور تمام جماعتیں جب ایم کیو ایم کو تو سر آپ میرا خیال ہے ایم کیو ایم وہ واحد مینیجبل پارٹی ہے یا ان مینیجبل پارٹیز میں سے ایک ہے جس کو آپ صبح کا شام کو انڈو کروا سکتے ہیں. صبح آپ نے کچھ اور کروایا ہو، صبح وہ آپ سے کچھ اور کہیں گے، شام کو کچھ اور کر دیں گے. ہم تو تمام اپنے اتحادی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں. ہم دیکھیں کسی کو انڈو یا ڈیو کرنے والا معاملہ ہے ہی نہیں. درست ہے، درست ہے سر. تھوڑا سا توقف کیجئے گا. میرے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں. میں ان کے تجربے سے استفادہ کرنا چاہوں گا. آپ بھی ذرا سنیے وہ کیا ویو پوائنٹ رکھتے ہیں اس حوالے سے. قادر خان مندوخیل صاحب، سر آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، جس طرح سیاسی معاہدے زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، ان میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ایک روایت بد تھی جس کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے میرے خیال ہے. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ہم اپنی بات سے پھر سکتے ہیں، جس کو عمران خان نے کہا کہ یو ٹرن نہ لینے والا بے وقوف ہوتا ہے. وہی بات زرداری صاحب بہت پہلے کہہ چکے تھے اپنے انداز میں. اب یہاں بیرسٹر عقیل صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، اور یہ کام بھی فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی قومی مفاد میں ہی ہو رہا ہے. کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ ان کے الفاظ پکڑ رہے ہو، اس کی بجائے اگر آپ آئین کا آرٹیکل 239 پڑھ لیں، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہو. ایون کہ ایک عام ممبر بھی امینڈمنٹ جو ہے نا وہ داخل کر سکتا ہے، وہ پاس ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو یہ حق ہے. اسد کیسر صاحب نے پڑھے بغیر بولے ہم مسترد کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہے اسی وجہ سے، اگر آپ کو 18ویں ترمیم یاد ہو، اس کے اوپر ساری پارٹی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ 24ویں ترمیم لے لے، اس کے اوپر تمام پارٹی یعنی شک تو غالباً 51 تھے اور پاس ہوئے 20-21. تو اس کے اوپر وہ ہے یہ منظور ہے یہ نہیں ہے. آپ یہ ایک مشت مسرد نہیں کر سکتے ہو. یعنی ہماری اس میں پشتوں میں کہاوت ہے کہ اگر میں آپ کی اس کوٹ پہ دعویٰ کروں کہ یہ کوٹ میرا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ تو میں نے پہنا ہوا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوگی. بات تو آپ کریں گے، مجھ سے دلائل سنیں گے، میں نے کیوں بولا کہ یہ کوٹ میرا ہے، میں نے کوئی درزی کا یا شاپنگ سینٹر کا رسید دکھایا، کوئی تو وجہ ہوگی. لیکن آپ ایک مسرد نہیں کر سکتے کہ نہیں جی میں تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو سوال قومی مفاد پہ آئیں باس. قومی مفاد کیسے ڈیفائن ہوگا؟ دیکھیں قومی مفاد جو حاکم وقت ہے اس کی نظر میں جو کام کرتا ہے وہ قومی مفاد میں ہے. اس کی شرط تشریح ہے. یعنی قومی مفاد جو ہے وہ شخصی مفاد یا ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ موجودہ حکومت پہ تنقید کریں گے یا میں کر رہا ہوں، تو ماضی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ کیا جنرل فیض ان کی انگلی پکڑ کے وہ چاروں طرف قومی مفاد میں نہیں گھما رہے تھے؟ کیا قومی مفاد میں وہ طالبان کے لیے امریکہ سے فنڈ نہیں مانگ رہے تھے؟ کیا قومی مفاد میں وہ طالبان کے دفاتر نہیں کھول رہے تھے؟ کیا قومی مفاد میں آج بھی 12 سال سے ڈی خان سے لے کے سوات تک ٹی ٹی پی کو بتت دے رہی ہے پختونخوا کے ایم پی اے ایم این اے وزیر و بیوروکریسی؟ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں، بتا رہا ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے تو قومی مفاد ہے، ہم اسے جنگ نہیں کریں گے، ہم اگر 2 پیسے دے کے اپنا راستہ کلیئر کریں تو اچھا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈیبیٹ پولیٹیکل لوگوں کے بیچ میں ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے ایم کیو ایم کی یا بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کی ہے، انہوں نے اپنے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ وہ آٹے کی ناک رکھ لی ہے کہ بھائی ہم نے یہ مطالبہ رکھ لی. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اب ان کی اب اندازہ لگا لی بیوقوفانہ. ہم نے یہ کہا کہ بلدیاتی، تو بلدیاتی سے تو آپ بھاگ گئے. بلدیاتی الیکشن تو آپ میدان چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی سیٹی جماعت اسلامی لے گئی ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا کہ پہلی مرتبہ میئر لائے. اب آپ کہہ رہے بلدیاتی، وہی بلدیاتی نظام ہے جو آپ کا وسیم اختر رو رہا تھا، فاروق ستار رو رہا تھا، وہی آج ہمارا میئر ہے. وہ تو نہیں رو رہے، وہ تو کام کر رہے. اور پھر میں یہ بھی بات بہت دور چلی جائے گی سر. نہیں چلی تو جائے گی میئر کی کارکردگی میں تھوڑا سا توقف کس طرح کے ساتھ آپ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کمال کی کیا کارکردگی، دنیا کا 2 نمبر میئر. ہاں وہ خود ہی جا کے اس نے کیا نا. تو ابھی بات ہی ہوتا نا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، جگجیت کی غزل سنتے ہیں آپ؟ نہیں جگجیت سنگھ کہتے ہیں میں ان کی حرکتیں دیکھ کے وہ جدید کی غزل آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جائے. سر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب، بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جن کی حفاظت کے لیے ماشاءاللہ حکومت نے پورا ایف سی کا ایک دستہ ان کو تحفتاً پیش کیا ہے.
جس پر محترم کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں ان کے سینیٹر ہیں، وہ فرماتے ہیں حکومت نے کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، ریاست کا فرض ہے کہ لوگوں کی جان مال کی تحفظ کرے۔ اچھا، ریاست کا فرض لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہے یا خواص کی، اس بارے میں انہوں نے کوئی روشنی نہیں ڈالی تھی، لیکن میں اپنے مدعے پر آتا ہوں ڈائریکٹ۔ حضور والا، اسی پارلیمنٹ کو انہوں نے لونڈی کا لفظ استعمال کیا، آن ریکارڈ ہے مولانا فضل الرحمان، اسی سسٹم پر انہوں نے انگلی اٹھا کر کے اور نہایت سخت ترین جملے استعمال کیے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور اس کے بعد اچانک سے انہوں نے جو ہے وہ پھول برسانے بھی شروع کر دیے 2-3 دن پہلے۔ کل میرے پروگرام میں رفیق رجوانہ صاحب، سابق گورنر پنجاب بھی موجود تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ استعمال کیا تھا جو میں نے ایم کیو ایم کے لیے استعمال کیا، مینیجبل۔ انہوں نے مینیجبل نہیں کہا تھا، انہوں نے کچھ اور کہا تھا، لیکن آپ کے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی آسانی سے مینیج ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کروں کہ دیکھیں، حکومت نے اپنا فرض ادا کیا ہے ان کی سیکورٹی کا، یہ ہم تو اس کو ایک اچھا قدم سمجھیں گے، باقی ان کے اپنا رائے ہے کہ وہ اس کے تھینکفل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جس اسمبلی میں آپ جاتے ہیں، جس اسمبلی میں مولانا صاحب نے حلف اٹھایا، جس اسمبلی کے ان کے ممبران جو ہیں وہ مراعات لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، پارلیمنٹ لاجس میں اپنی رہائشیں رکھی ہیں اور اپنے کمیٹیوں میں بھی وہ اپنا رول بھی ادا کر رہے ہیں، وہاں سے ٹی اے ڈی اے بھی لے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسمبلی کے بارے میں یا تو آپ اسمبلی چھوڑ دیں، مولانا صاحب ہوں یا پی ٹی آئی ہو، یا تو وہ آپ اپنے اسمبلی سے استعفیٰ دیں اور آپ اسمبلی کو خیر بات کہہ کے واپس آ جائیں، یا پھر آپ اسمبلی میں جاتے بھی ہیں، مراعات بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور پھر اس اسمبلی کو جعلی اسمبلی کہتے ہیں، پھر اس کو آپ اسمبلی کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ میرے خیال میں بے شک کتنا کوئی سیاسی لیڈر ہے یا کتنی کوئی بڑی جماعت ہے یا وہ اپنے آپ کو کتنا وہ سمجھدار اور بڑا مدبر سمجھتا ہے، ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ میرے لحاظ میں کسی لحاظ سے نہ اخلاقی ہے، نہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے، نہ اس کو ہم مذہبی بھی کہیں گے۔ یہ کس انداز میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس اسمبلی میں ہیں تو آپ اس اسمبلی کا احترام کریں، آپ لوگوں کے مسائل دیکھیں۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے کہ جب آپ کا وقفہ سوالات شروع ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس میں اپوزیشن کے سوالات ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ اپنا آرام سے 1 منٹ میں بائیکاٹ کر کے باہر اسمبلی لگا لیتے ہیں اور وہ اپنے ان سوالات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جس عوام نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے۔ ان کے مسائل کو وہ اسمبلی میں ڈسکس بھی نہیں کرتے، لیکن یہ تو نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لینی، ہم نے ٹی اے ڈی اے نہیں لینا، یہ تو نہیں کرتے۔ تو آپ کے سامنے ہے یہ سارے کردار جو ہیں، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ہم تو ایک ادنا سے ورکر ہیں، اپنا ایک سیاسی ورکر ہیں، ہم اتنی بڑی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہتے، لیکن نہ مینیجبل کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے بھی جو ہوا آپ کے سامنے ہے 26 ترمیم میں، اور اس کے بعد آپ بھی اگر وہ جو کر رہے ہیں کل کیا ہوگا یہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ یہ پتا تو ہے، لیکن بول کول کو کوئی رہا ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب کو ہم نے آج اسی لیے دعوت کلام دیا ہے۔ قادر خان مندوخیل صاحب، مولانا فضل الرحمان کو میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آئین کو کھلواڑ نہیں بننا چاہیے، 1 سال میں دوسری ترمیم آ رہی ہے، جب جبر کے تحت ترامیم کی جائیں گی تو پھر عوام کا سیاستدانوں اور آئین پر کیا اعتماد ہوگا؟ سر، ترمیم جبر کے تحت کی جا رہی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور اگر جبر کے تحت ہی کی جا رہی ہے تو اس جبر کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یقیناً ہوگی۔ شاید پھر وہ ٹویٹ جو بلاول بھٹو نے کیا تھا وہ بھی کسی جبر کے تحت ہی کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے انفارمیشن لیک کر دو تاکہ بعد میں گردن بچانے کا موقع تو رہے۔ اب جب کوئی مسودہ آئی نہیں ہے تو جبر کس بات کا؟ اور کیا 24ویں ترمیم جبر کے تحت پاس کرایا گیا؟ مولانا صاحب کا بڑا کردار ہے، میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ 24ویں ترمیم میں اس کا اہم کردار تھا، ترمیم ہو جبر کے تحت، لیکن تو وہ 24ویں جبر تھا، اس سے پہلے 18ویں جبر تھا، اس سے پہلے 1973 کی ان کی والد صاحب کا دستخط تھا، وہ جبر تھا۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک تاریخی لمحات ہے، ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ بٹی صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا سربراہ میاں نواز شریف صاحب کا کیا کردار رہے گا
کیا وہ سیاسی پارٹیوں سے ملیں گے، مولانا صاحب سے ملیں گے، زرداری صاحب سے ملیں گے، MQM سے، PTI سے، سب سے مل کے اس بل کے لیے راموار کریں گے؟ ان کی پارٹی کی حکومت ہے، وہ اس بل کو لا رہا ہے، تو ان کا کیا کردار ہے؟ نواز شریف صاحب کو اس سے کیا نہیں پارٹی کا سربراہ ہے، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ نہیں پارٹی کے سربراہ تو وہ، لیکن وقت کا وزیر اعظم تو شہباز شریف ہے۔ نہیں دیکھو، وزیر اعظم تو اس کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا ورکر ہے۔ جی ذوالفقار صاحب پلیز جواب دیجئے۔ میں پہلے اس کا جواب دے دوں، پھر منتصر صاحب میرے بھائی ہیں، وہ باقی بات بعد میں کر لیں گے۔ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی، ان کے وزیر اعظم ہیں، ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور ان کی پارٹی پورا کام کر رہی ہے۔ باقی رہی ان کی بات، دیکھیں ان کی صحت کے حوالے سے شاید منتصر صاحب کو نہیں پتا کہ وہ ان کی اپنا ایک صحت کا معاملہ ہے جس میں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام ان کے پوچھے بغیر یا ان کی مشاورت کے بغیر یا کسی قسم کا کوئی گیپ ہے درمیان میں، پارٹی سربراہ کے درمیان اور وزیر اعظم کے درمیان یا اس پورے سسٹم کے درمیان۔ نہیں بٹی صاحب، میں نے یہ نہیں کہا، ضرور نواز شریف صاحب نے اجازت دی ہوگی، اور اگر اس بل سے مسلم لیگ نون کو جو ہے نا وہ پذیر آرائی ملتی ہے تو ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو، اگر اس بل کی وجہ سے ان کی جو ہے نا وہ عزت افزائی نہیں ہوتی ہے تو بھی نقصان نواز شریف صاحب کو ہے، تو نواز شریف صاحب کو تو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور خود عطا تارڑ صاحب سے آج میڈیا نے پوچھا، اس نے کہا اس کو بتا دیا ہوگا، وہ تو باخبر تھے آپ کے وزیر اطلاعات۔ اور پھر احسن اقبال صاحب سے پوچھا 15 دن پہلے، اس نے بولا ایسے تو کوئی بل نہیں۔ آپ کو حذیفہ رحمان صاحب کل وسیم بادامی کی شو میں کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ تو 3 مہینے پہلے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور احسن اقبال صاحب ضروری تو نہیں ہے اس کو ساری باتیں پتہ ہو، ضروری تو نہیں ہے سب وزیروں کو پتہ ہو۔ یہی میں سوال کروں، کیا نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں، ابھی لاسٹ ویک میں بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو ملے، ان کی بڑی طویل مشاورت ہوئی، بالکل ان کو پتہ ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں کیبنٹ میں، آپ اگر کہیں گے کہ یہ سارے کیبنٹ ممبران کو پتہ سر میں انٹروین کرنے کی اجازت چاہوں گا ذوالفقار صاحب، اس بات کو رہنے دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اس بارے میں پتہ ہے یا نہیں۔ جواب آپ کو اس بات کا دینا چاہیے کہ ترمیم جبر کے تحت ہو جا رہی ہے، جو الزام مولانا فضل الرحمان لگا رہے ہیں، کیا واقعی یہ ترمیم جبرن کرائی جا رہی ہے اور آپ کو ظلم و ستم کا سامنا ہے حضور والا حکومت میں رہتے ہوئے؟ نہیں، میری بات سنیں، اس ترمیم میں وہ کون سی چیز ہے جس میں کوئی جبر والی بات ہے؟ آپ دیکھیں، یہ اگر صحت میں کون جبر ہے، تعلیم میں کیا جبر ہے، لوکل باڈی سسٹم میں کیا جبر ہے، چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی طریقہ کار میں کیا جبر ہے، اس میں مجھے کوئی وہ شک تو بتائیں جس میں کوئی جبر ہے۔ نہیں وہ شک شاید ہے تو، لیکن ہم ادھر جان نہیں رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، اس میں ایک پورا جو چیزیں اس میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کھلم کھلا مشاورت ہو رہی ہے، میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں جبر والی کون سی بات ہے؟ بٹی صاحب چھوڑیے، یہ عارفین صاحب خامخواہ شرارت کر رہے ہیں۔ میں یہ سوال کر رہا ہوں اور میں امید رکھ رہا ہوں، کیا نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہوگا اس بل پاس کرنے میں؟ پارٹی کا سربراہ آفٹر آل۔ دیکھیں ظاہر ہم سب ان کی ٹیم ہے، پرائم منسٹر ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ او بھائی وہ پارٹی کا سربراہ ہے نا، آپ چھوٹوں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آپ بچوں کی باتیں چھوڑیے نا، گھر کا جو بڑا ہے ان کو یہ ساری چیزیں کو مینج کرنا چاہیے۔ سب جو زرداری صاحب ان کی عمر کا ہے، ان کا لیول کا ہے، ان سے بات کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب جو اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں ان کو منانا چاہیے، پرانا دوست آتی ہے اور پارٹی کا سربراہ ہے، کیونکہ اگر کوئی کریڈٹ ملے گا تو نواز شریف صاحب کو ملے گا، شہباز شریف کو نہیں ملے گا، نہ مریم کو ملے گا، اور اگر اس میں ڈسکریڈٹ ملے گا تب بھی انہی کو ملے گا۔ یہ تو باقی تو بیچارے ان کے بچے ہیں نا، جو ساتھ چھوٹا بھائی ہے، بیٹی ہے، یہ تو سارے بیچارے گھر کے لوگ ہیں، اصل سربراہ تو نواز شریف صاحب ہے۔ نہیں دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں۔ سر اس پہ ایک چھوٹا سا لاحقہ میں ایڈ کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ جواب دیجئے گا۔ میرے والد صاحب مرحوم ایک شعر سناتے تھے، وہ اس بات پہ یاد آ گیا مجھے، پرلطف جملہ انہوں نے فرمایا، قادر خان مندوخیل صاحب نے، حالانکہ وہ آپ سے جو اگلوانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن آپ جان نہیں رہے، چلے کوئی بات نہیں۔ شعر یہ ہے کہ تپش وہی جگہ جانے جہاں پر آگ جلتی ہے، کسی کے درد کو ہرگز نہ کوئی دوسرا جانے۔ جی سر شعر ختم ہوا؟
نہیں بس میں دیکھیں میرا تو بڑا اس میں کلیئر جواب ہے کہ پتہ نہیں بندوخیل صاحب کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی گیپ ہے. میں کہتا ہوں کسی قسم کا گیپ نہیں ہے. نہیں میں ہرگز سے نہیں کر رہا ہوں بٹی صاحب, آپ غلط سمجھے. چلے تھوڑا سا بحث کو آگے لے چلتے ہیں, بحث کو آگے لے چلتے ہیں حضور والا کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کریں. سر بحث کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں. سوال جو اگلا ہے وہ ایک خبر سے متعلق ہے. ججز کی مدت ملازمت 68 سے 70 سال کرنے, آئینی بینچ کی جگہ 9 رکنی عدالت قائم کرنے اور فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات دینے کی تجاویز ہیں. اس کے علاوہ NFC ایوارڈ میں صوبوں کا شیئر کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھانے, تعلیم و صحت کے شعبے وفاقی حکومت کو دینے کی تجاویز ہے. عمومی طور پہ آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے کسی شخص سے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے علاوہ جی 18ویں ترمیم کے علاوہ بھی ہے. اس کی یہ دیکھیں, ابھی اگر ہیلتھ کی بات کریں, ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں دیکھ لیں, جتنا پیپلز پارٹی نے صحت کے اوپر کام کیے وہ پاکستان کے ایشیا میں مثال نہیں ملتی. 10 ضلعوں میں سندھ میں, ایشیا میں سارے لوگ سن رہے ہوں گے یا تو وہ ٹی وی توڑ دیں گے. نہیں وہ ٹی وی نہیں توڑیں گے, وہ پیپلز پارٹی کی ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے ملکوں میں کام کریں گے. آپ مجھے بتاؤ, سندھ کے 10 ضلعوں میں دل کے اسپتال بنے ہوئے, خیرپور میں کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے جو شاید ایشیا کا سب سے بڑا, اور 1.5 کروڑ 2 کروڑ جس کی فیس ہے وہ فری میں علاج ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال مجھے یاد پڑا ایک امریکن خاتون بھی آئی تھی علاج کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ بے نظیر ٹراما سینٹر دیکھیں کراچی کا, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنا کام. اچھا میں ایک اور مثال دوں, ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جو جنا اسپتال اور NICH جو بچوں کا اسپتال ہے, اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا باقاعدہ فیصلہ ہے کہ یہ وفاقی ادارے, سندھ حکومت نے کہا ٹھیک ہے لے لو بابا. وفاق نے کہا بھائی پیسے ایسے نہیں, ہم نہیں چلا سکتے. وہ دوبارہ سندھ حکومت کو دیے باقاعدہ. تو جب سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ 2 اسپتال نہیں سنبھال سکے وفاق, یہ پورے سندھ کے اسپتالوں کو سنبھالیں گے کیسے, اور پلس پیپلز پارٹی کیسے چھوڑے گی جس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے اسپتالوں پہ, وہ جا کے ایسے اٹھا کے وفاق کے حوالے کر دے گا اور مخبر خاص کے حوالے کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ ایجوکیشن کے اوپر جو سندھ حکومت نے کام کی ہے, اور ایجوکیشن کے اوپر باقاعدہ آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ انٹروڈیوس کی ایک پالیسی کے ہر بچے کا باقاعدہ جو نا بایو میٹرک حاضری ہوگا. والدین کو پتہ ہونا چاہیے بچے میرا اسکول جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ جو اقدامات پیپلز پارٹی نے کیے ہے, دوسرے صوبوں نے بھی یہ کہنا کیے ہوں گے, میں نہیں کہتا ہوں, لیکن اس طرح پورا چیز کر کے آپ دوبارہ وفاق کو دیکھ کے. اس ایک حرکت کے بعد یہ جو چھوٹے ننھے معصوم بچے ہیں, ان کی کتنی بددعائیں آپ لوگوں کو لگیں گی. آپ لوگ بھی, ہم لوگ بھی اسکولوں سے, ہاں وہ جو سنیما جاتا ہے, سنیما آپ بچوں سے ان کا آئینی حق چھین رہے ہیں. اپنی شرارت یاد ہے, اس وجہ سے یہ ہونا چاہیے پالیسی. تو ایک کمرشل بریک کا, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب شفیع اللہ جان صاحب, معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں KP کے, ایک حکومتی پورٹ فولیو بھی آپ کے پاس ہے. شفیع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں. سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ 27ویں ترمیم کا بڑا شور, بڑا غلغلہ, بڑا چرچا ہے. ایک چینل نے, ایک ویب ڈیسک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کل منظوری کا امکان بھی ہے, حالانکہ کل ہی وہ ٹیبل ہونے کے لیے جا رہا ہے بل. حضور والا مشتاق غنی صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو بھی منظور کرے گا پاکستان کی سیاسی تاریخ سے اس کا نام مٹ جائے گا. حضور اسی قسم کے دعوے, کچھ اسی قسم کی باتیں 26ویں ترمیم کے بارے میں کی گئی تھیں, کیا مٹ گیا اس کا نام جس نے 26ویں ترمیم منظور کرائی تھی؟ دیکھیں میں نے صبح بھی پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے شاید آپ کے چینل نے اس کو کور بھی کیا ہوگا صوبائی اسمبلی میں آج اسی حوالے سے جی. اور میں نے بڑا سیدھا ایک کیٹیگوریکلی بات کہی کہ جی نہ اب 27ویں ترمیم کی ضرورت ہے, نہ 28ویں ترمیم کی ضرورت ہے. ایک پیپر پین لے لیں, سادہ سے کاغذ, اس پہ جو لکھنا ہے لکھ دیں اور بادشاہت کا اعلان کر دیں, پہلی بات. دوسری بات, جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے, بیسیکلی 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک امتحان ہے. یہ انہوں نے ساری عمر جو ہے اس بات پہ سیاست کی ہے کہ بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین پاکستان دیا, بالکل ہم مانتے ہیں ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی اس میں. بیسیکلی جو 27ویں ترمیم ہے وہ 73 کی آئین کو دفن کرنے کے مترادف ہے. بلاول بھٹو صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے کچھ ڈرافٹ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے NFC شیئر کی بات کی تھی, جس میں انہوں نے تعلیم اور PND کی بات کی تھی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ.
دیکھیں اس چیز سے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بچ سکتی. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ جو ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا وہ الگ ہوگا, جو مسلم لیگ نون کے پاس جائے گا وہ الگ ہوگا, اور اگر ہم سے کوئی رابطہ کیا گیا یا ہمیں کوئی ڈرافٹ دیا گیا تو وہ کچھ الگ ہوگا, لیکن جو پاس ہوگا وہ تینوں سے مختلف ہوگا. تو بیسیکلی یہ امتحان پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ اس میں وہ یہ کیا رول پلے کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 26ویں ترمیم کی طرح ان کا ساتھ دیتی ہے تو یہ اپنی سیاست بھی دفن کریں گی اور بھٹو صاحب کے آئین کو بھی دفن کر دیں گی. سر بڑا سخت آپ نے سٹانس لیا ہے, ایز ایکسپیکٹڈ. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے تاکہ میں آپ کی بات کا جواب بھی لے لوں قادر خان مندوخیل صاحب سے. جی مندوخیل صاحب, آپ اپنی سیاست سے ہی طائب ہونے جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں شفیع اللہ جان صاحب. دیکھیے عرفین صاحب, پچھلے 3 سال سے ہم چیخ کے بول رہے ہیں 8 فروری کو بھی کہ آئیے سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑیے, مگر کہتے نہیں شہباز شریف کو گود میں اتار دو مجھے گود میں بٹھا لو, یہ ان کی سوچ ہے. شہباز شریف صاحب گود میں بیٹھیں گے, وہ جو بھی ہے مطلب حکمران بیٹھے ہوئے جسے بقولین کے نا سن. اب سوال یہ کہ ان سے یہ پوچھے, یہ اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہیں, پچھلے اسمبلی میں اس کے حصہ ان کے قاسم سوری نے آدھے گھنٹے کے اندر 45 بل پاس کیے, 45 بل آدھے گھنٹے کے اندر, ریکارڈ کا حصہ ہے نا جا کے. اچھا دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی کو ڈراپ کچھ ہو کسی کو ڈراپ, یہ اگر پارلیمنٹیرین رہا ہے مجھے نہیں پتا, یہ بل ٹیبل ہوتا ہے وہ وہی بل پہ ڈسکس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی جیب میں الگ میری جیب میں الگ, یہ کوئی وہ سائفر کا لفافہ نہیں ہے کہ نکلا کچھ اور ہوتا کچھ ہے. تو یہ باقاعدہ جب ٹیبل کل صبح جو ہے نا وہ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس بلایا, پہلے کابینہ سے پاس ہوگا, کابینہ کے پاس ہونے کے بعد یہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں جمع ہوگا, اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگا, پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جائے گا, اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی جو اس کی فائنڈنگ دیں گے سیاسی جماعتی, اس کے بعد فائنل شیپ دے کے پھر اسمبلی میں ہوگا. اب اس میں 1 دن لگے 10 دن لگے 4 مہینے میں لگے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ بات میں کو تیار ہو کہ ہر کسی کے پاس الگ الگ بل ہوگا, جو بل ٹیبل ہوگا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بنے گا اور ریکارڈ بنے گا. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ ان کو بھٹو صاحب بڑا یاد آ رہا ہے, آئین بڑا یاد آ رہا ہے. ہم تو بار بار یہ ان کو کہتے تھے کہ آئیے سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے, نہیں جی ہم نے امپائر, آپ کے پاس ہے کیا, یہ تو چور ہے ڈاکو ہے پتہ نہیں کیا کیا نام کر رہے تھے, کہ ہمیں جا کے اسٹیبلشمنٹ کچھ دے سکتے, یہ کیا دے سکتے ہیں, نولی کیا دے سکتے. آج یاد آ گیا نا, کیونکہ آج ان کی حیثیت ختم ہوگی, آج پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ایریلیونٹ ہو گیا. لیکن سر میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں. اگر پی ٹی آئی قومی سیاست سے ایریلیونٹ ہو چکی ہوتی تو تمام تر ہرڈلز کے باوجود شفیع اللہ جان صاحب ہم بل کی بات کر رہے ہیں, سر ہم بل کی بات کر رہے ہیں, نہیں بل کی نہیں, ابھی آپ پبلک کی بات نہ کر رہے ہیں, میں ابھی کسی اور بات پہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو کہا کہ یہ ایریلیونٹ ہو گئے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو, حالانکہ دینا ان کو چاہیے شفیع اللہ جان صاحب کو. لیکن جو ابھی سیاسی ماحول ہے, وزیر اعلیٰ کے پی پی ٹی آئی کا, شبلی ان کی شبلی فراز کی جگہ جو ہے سینیٹر منتخب ہونے والا بندہ وہ پی ٹی آئی کا خرم ذیشان, ٹھیک ہے. تو مطلب فالوئنگ تو ان کی ابھی بھی ہے, کے پی کے حد تک آپ بات کر رہے ہیں ابھی فی الحال. نہیں رک جاؤ نا, رک جاؤ. جب 12 سال میں نہ انہوں نے پاکستان کے امن و امان کے حوالے سے کسی سیاسی پارٹی سے بات کی ہے, نہ انہوں نے اس کے ساتھ بات کی ہے صوبے کی ترقیات, نہیں الگ بات نہیں ہے, نہ ترقیاتی کام کی بات کی ہے, نہ صوبے کی جو بارڈر کی صورتحال ہے. اگر یہ 7-8 گروپ میں تقسیم ہو گئے تو گنڈاپور نے مولانا کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیے, پیپلز پارٹی کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے, نواز شریف کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے, اور وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھ کے کھانا چائے اور کر کے اور سیٹیں آپس میں انہوں نے کہ یہ طول, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری سیٹیں نہیں جا سکتی, 7-8 گروپ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی سیاسی لوگوں سے بات کریں, سیاسی لوگ یہ آپ کو دریا پار کرائے گا. آپ جو اسٹیبلشمنٹ کریں, آج آپ کی کیا پوزیشن رہ گئی, آج 237 میجورٹی ہے حکومت کی. آج اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ بھی دے تو ٹوٹل 6 ووٹ کی ضرورت ہے نون لیگ کو. وہ 6 کی بجائے ان کی اپنی وزیر اطلاع جو رہے شوکت یوسفزئی صاحب میرے ساتھ ایک لائیو شو میں نے کہا کہ مجھ سے ڈی سی نے ایفیڈیوٹ مانگا کہ ہم آپ کو رزلٹ دیں گے, میں نے نہیں دیا ہے. ہماری پارٹی نے 30 سے 40 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دی ہے, یہ آپ کو میں آن ریکارڈ, یہ اس کا یوٹیوب میں اس کا دیکھ رہے. آج وہی پی ٹی آئی والے اندرون خانہ نون لیگ کے ساتھ موجود ہے. اب آپ کو اس پہ بات کرنی پڑے گی حضور والا, میرا کردار تو یہاں سمٹ جاتا ہے. دیکھیں قادر مندوخیل صاحب بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں, یہ کبھی کبھی بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں. پہلی بات انہوں نے ایفیڈیوٹ کی بات کی,
ایفیڈیوٹ کی بات کی، اگر کوئی ایفیڈیوٹ ہوتا تو ہمارے جو ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے KPK میں تمام MPs آپ کے اپنی شوکت یوسفزئی کی بات بتا رہا ہوں، آپ چیک کر لیں یوٹیوب میں میں نے آپ کو بیچ میں نہیں بولا تو نہیں آپ کہہ رہے نہیں، میں آپ کے حوالہ دے رہا ہوں، میں نے بیچ میں نہیں بولا، پلیز گو آن، میں نے بڑے تحمل سے سنا، آپ بھی سنیں۔ تو اگر ایسا کچھ ایفیڈیوٹ ہوتا ہمارے جو لوگ انٹیکٹ نہ ہوتے، ہم نے 90 ووٹ سہیل افریدی صاحب نے لیے ہیں اور 91 ووٹ خرم ذیشان صاحب کو پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ بجٹ کی بات ہوئی یا جب بھی کوئی ایسا امتحان آیا تو ہمارا ایک بندہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ دوسری بات مندوخیل صاحب نے کی کہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے تحریک انصاف، تو تحریک انصاف آج بھی پاکستانی سیاست کا محور ہے، آج بھی آپ کی سیاست اڈیالہ گیٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اتنا خوف ہے ان کو سہیل افریدی صاحب سے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے۔ 8 فروری کو ان کی پارٹی نے، اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو 8 فروری کو اس ملک میں سول سپریمیسی آ چکی تھی، 8 فروری کو جمہوریت کی جیت ہوئی تھی، 8 فروری کے الیکشن پہ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ انقلاب پرواہ کیا تھا۔ کراچی، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور KPK سب کچھ خان سویپ کر چکا تھا، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ان جیسے سیاستدان، ان جیسے پولیٹیکل پارٹیز جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے کہ میں نیکسٹ ہوں، میں تابعدار ہوں، یہ ان کی ہسٹری ہے، یہ ان سے بالکل انکار نہیں کر سکتے۔ اب ان کا امتحان ہے 27ویں ترمیم میں، یہ کان کو ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، بال جو ہے وہ ان کی کورٹ میں ہے۔ اب فیصلہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے بھٹو صاحب کی 73 کے آئین کو دفر کرنے جا رہے ہیں یا پھر جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جی قادر مندوخیل صاحب کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ ایک تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں، شوکت یوسفزئی صاحب ان کے وزیر اطلاعات رہے اور آن ایئر لائیو شو میں میرے ساتھ ایکسیپٹ کر چکے، ڈپٹی کمشنر نے مجھ سے ایفیڈیوٹ نہیں مانگا اور اگلے سانس میں اس نے کہا ہمارے 30-40 لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے، یہ چیلنج کرتا ہوں، اور یہ آج کل سیکرٹری نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر میں دوبارہ کروں گا، پیپلز پارٹی ان کو بڑی آج کیوں یاد آ رہی؟ ہم تو 3 سال سے بول رہے ہیں خدا کا واسطہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنا چھوڑیے، سیاسی لوگوں سے بات کر لیں۔ آج پیپلز پارٹی کے قدر کا پتہ چلا، اس بات پہ آئیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی ساکھ کو بچانے کا وقت ہے۔ نہیں تو اب آج یاد آ گئے، اور وہ گنڈاپور صاحب جو ان کو آج تو یاد آیا، آپ کو آج کیوں یاد نہیں آ رہا؟ میری بات سنو، ہمیں یاد ہے، ہمیں آج بھی یاد ہے اور آئندہ بھی یاد ہے جو 18ویں ترمیم مارشالاؤں نے بیڑا غرق کر کے ہم نے سیدھا کر دیے۔ پھر 26ویں ترمیم کے بارے میں تو یہ خود آن بورڈ تھے، کیا مولانا صاحب کے سامنے ان کے گور خان کا آج بھی ویڈیو، ان کو ثبوت دینا پڑے گا، ساری یہ نیا وزیر بنا ہوا ہے، یہ گور خان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ یہ مسودہ ٹھیک ہے، خان سے اجازت لینی ہے۔ ان کے سیکرٹری اطلاعات کیا نام ہے اس کا، نام بھول گیا، اس کا جو سیکرٹری اطلاعات سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے۔ اس کے بعد جب یہ خان صاحب کے پاس گئے جیل میں ملنے کے لیے، مسودہ دینے کے لیے کہ یہ سب کچھ آپ کو یاد ہے، مولانا صاحب کے گھر طواف کرے تھے، خان نے اس کو کیا ہوگا برا بلا کہ کم بختوں مجھے باہر نکالو، تم لوگ کس چکر میں، اگلے دن مکر گئے۔ اس کے بعد مکرنے کے بعد یہ کیا کہ اسمبلی میں انہوں نے بائیکاٹ کیے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج نے سے پوچھا جب یہ کیس چل رہا ہے ابھی بھی، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے مخالفت کی کہ سر ہم نے بائیکاٹ کی۔ اس نے بولا بائیکاٹ کا مطلب آپ نے سیف ایگزٹ دیا ہے، آپ نے راستہ دیا ہے حکمران کو کہ وہ پاس کرے، آپ کو مخالفت کرنی چاہیے۔ آج وہ پھر رونے رہے، ان کا تو یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ 27ویں ترمیم ہے، یہ 27ویں، اب ان کو ظاہر ان کو پتہ ایریلیونٹ ہو چکا ہے، اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے کہ ان کے کندھے پہ پیپلز پارٹی اپنی پالیسی کرنے جاتا ہے، پیپلز پارٹی اب آئین کو اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ کیسا کر رہی ہے، آپ کی طرح امپائر کی انگلیں ڈھونڈنا نہیں کر رہی ہے، ہم نے ہمیشہ عوام کے کندھوں پہ جو ہے نا حکمرانی کی ہے۔ سر پیپلز پارٹی نے عوام کے کندھوں پہ حکمرانی کی ہے، یہ یہاں تک تو معلومات حاصل ہو چکی ہے ہمارے ناظرین کو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے۔ شفیع اللہ جان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت سی مختلف باتیں کی جاتی تھیں، اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر آپ کے لوگوں نے پچھلی بار ان کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی، ان کے ساتھ ڈنر بھی فرمایا، اس بار بھی آون جاون کا سلسلہ تو شروع ہوا ہی تھا، لیکن بیرسٹر گوہر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ لاسٹ منٹ پہ ان کو جو ہے وہ ٹھگ لیا گیا، جملہ کچھ اور تھا، ٹھگ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو کیا آپ کے خیال میں JUI ایک مرتبہ پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں، جو لاسٹ ٹائم 26ویں ترمیم کی آپ جو بات کر رہے ہیں، 26ویں ترمیم جو تھی وہ ہم نے شروع سے اس کو ڈینائی کیا تھا، ہم اس کو مخالفت کر رہے تھے، ہم اس کی مذمت کر رہے تھے،
جہاں تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے تو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کو روکنے کے لیے ہم جمعیت علماء اسلام کے پاس گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے آخری منٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ حکومت کی طرف چلے گئے. لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی کہ 26ویں ترمیم روکی جائے، کیونکہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم تھی. اب جو ہونے جا رہا ہے 27ویں ترمیم میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہے یہ جمہوریت کو اس ملک میں کمپلیٹلی اس کا صفایا ہو جائے گا. آئینی بینچ سے بات آئین کی عدالت پہ جا رہی ہے، جہاں پہ جج ٹرانسفر کیے جائیں گے. جب جج ٹرانسفر کیے جائیں گے تو عدلیہ سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ عدلیہ کا حال ابھی بھی آپ کے سامنے ہے. آپ ورلڈ رینکنگ اٹھا لے تو آپ کی عدلیہ کہاں کڑی ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو بات بڑی کلیئر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو ہے صرف اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے یہ کبھی 26ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کبھی 27ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب ان کو تب سمجھ آئے گی جب سب کچھ صاف ستھرا ہو جائے گا اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. سر الزام بڑا سخت ہے، لیکن جملہ بالکل میں چاہتا ہوں آپ وائنڈ اپ کال کی طرف جائیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب، سر اس کا جواب. اگر مولانا صاحب بقول شعر افضل مروت کے کہ انہوں نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھمایا ہے اور محترم بھی بتا رہے کہ مولانا صاحب حکومت کی طرف، تو اب دوبارہ مولانا کے گھر آپ کس طرح گئے؟ سوال تو یہ ہے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ مولانا چلا گیا، وہ سوال لے کے گئے تھے جمہوریت کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں جس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیونٹ ہو چکا ہے. کبھی مولانا کا کندھا پکڑیں گے، کبھی پیپلز پارٹی کندھا پکڑیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. سوال یہ ساری چیزوں کا آپ اپنی رویے پہ ذرا غور کر لے. آپ نے پچھلے 3 سال میں سوائے پورا ملک سر پہ اٹھانے کے آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ 12 سال پختونخوا کے عوام کو جو آپ نے حال کی ہے، نہ وہاں پہ روزگار ہے، نہ وہاں پہ ترقیاتی کام ہے، نہ وہاں پہ امن و امان ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. سارے ایک بھائی ایم این اے ہے تو دوسرا وزیر ہے، ایک بھائی ایم پی ہے تو دوسرا بھائی سینیٹر ہے. یہ تو آپ کا حال ہے سارا. اب سوال یہ کہ ان چیزوں میں عوام آپ کو یاد، آپ نے پختونخوا میں کوئی اسپتال بنایا تو لوگ کراچی کیوں آتے ہیں علاج کرنے کے لیے؟ آپ نے کوئی یونیورسٹی بنایا تو بتائیں. سر 30 سیکنڈ. قادر مندوخیل صاحب کو صرف میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں. ہم ان کی طرف بیساکھیوں پہ نہیں آئے، ہم ووٹ کے ذریعے آئے. مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم اپنے بازو سے آئے ہیں. اور یہ جو سینیٹر اور ایم پی ایم این اے کی بات کر رہے ہیں، سہیل آفریدی ایک عام ورکر ہیں. ان کی بات میں بھٹو کے علاوہ نہ کوئی آگے آ سکتا ہے، نہ نواز شریف کی ادھر شریف کے علاوہ کوئی آگے آ سکتا ہے. یہ عمران خان کی پارٹی ہے. یہاں پہ علی امین گنڈاپور بھی بنتا ہے عام ورکر، اور یہاں پہ سہیل آفریدی بھی بنتا ہے ایک عام ورکر، اور یہاں پہ وزراء بھی جو ہوتے ہیں شفیع صاحب مجھے کلوزنگ کرنی پڑ رہی ہے. سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بھی مشکور ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا خیال رکھیے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.